بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال البصریون ان المصدر اصل والفعل فرع لاستقلاله بنفسه وعدم احتیاجه الى الفعل بخلاف الفعل فإنه غیر مستقل بنفسه ومحتاج الى الاسم. وقال الكوفيون إن الفعل أصل والمصدر فرع لإعلال المصدر بإعلاله وصحته بصحته نحو قام قياما وقاوم قواما. أعل قياما بقلب الواو فيه ياء لقلب الواو ألفا في قام، وصح قواما لصحة قاوم. ولا شك أن دليل البصريين يدل على إصالة المصدر مطلقا، ودليل الكوفيين يدل على إصالة الفعل في الإعلال، فلا تلزم منه إصالته مطلقا. ولو كان هذا القدر يقتضي الإصالة يلزم أن يكون يعد بالياء وأكرم متكلما بالحمزة اصلا وباقي الامثلة فرعا ولا قائل به احد. اعلم ان المصدر يعمل عمل فعله، فإن كان فعله لازما فيرفع الفاعل فقط مثل اعجبني قيام زيد، وإن كان متعديا فيرفع الفاعل وينصب المفعول نحو اعجبني ضرب زيد عمرا. فزید فی المثالین مجرور لفظا لإضافة المصدر الیہ ومرفوع معنی لأنہ فاعل. اس کو بنائیے آپ، وإنہ لکھا ہوا ہے، اس کو بنائیے لأنہ فاعل. واو کو ہٹا کر کے لام بنائیں اور لکھیں لأنہ فاعل. ترجمہ دیکھیے. دیکھو میں پیچھے سے ربط بتا دیتا ہوں. بات چل رہی تھی مصدر کی. کس کی؟ کہ مصدر وہ اس حدث کا نام ہے جس سے فعل وغیرہ مشتق ہوں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک اختلاف چھڑا کہ بھائی مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے. کیا مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے؟ تو اس میں بصریین اور کوفیین کا اختلاف ہے جو آج عبارت میں پڑھا گیا ہے. بصریین کہتے ہیں کہ بھائی مصدر اصل ہے. کیا کہتے ہیں؟ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تمہارے پاس میں کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ مصدر جو ہے مستقل بالذات ہوتا ہے، کسی فاعل وغیرہ کا محتاج نہیں ہوتا. مصدر میں ضروری نہیں مصدر کا فاعل بھی ہو، ہے نا. مصدر مستقل بالذات ہوتا ہے، فاعل وغیرہ کا محتاج نہیں ہوتا، برخلاف فعل کے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا محتاج ہوتا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ کوفیین. اچھا، یہ بصریین کہتے ہیں. کون کہتے ہیں بھائی؟ بصریین. بصریین کا قول ہے. کوفیین یوں کہتے ہیں کہ نہیں، فعل اصل ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور مصدر فرع ہے. وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مصدر میں تعلیل جو ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اگر فعل میں تعلیل ہوئی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل ہوگی، اور اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی. سمجھ میں یہ بات؟ مثال کے طور پر قامہ ہے. کیا ہے بھائی؟ قامہ اصل میں قوامہ تھا، آپ سب جانتے ہیں. واو متحرک وا قبل مفتوح، واو کا الف سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ قامہ ہو گیا. تو اس کا جو مصدر ہے اس میں بھی تعلیل ہوگی قیامن. وہ قوامن تھا، یا میں اس میں تعلیل ہوئی ہے قیامن. کیوں تعلیل ہوئی؟ چونکہ فعل میں تعلیل ہوئی، اس لیے اس میں بھی تعلیل ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے. کیا ہے بھائی؟ اور ایک لفظ ہے قاوما قوامن. قاوما میں تعلیل نہیں ہوئی، واو متحرک ما قبل مفتوح، لیکن واو کا الف سے نہیں بدلا. قاوما میں تعلیل، ارے بھائی سمجھ رہے بات؟ قاوما چونکہ تو ہے، تعلیل نہیں ہوئی ہے، واو متحرک ہے. اور قوامن میں بھی تعلیل نہیں ہوئی، واو جو کا تو ہے نا.
تو فعل میں تعلیل اگر ہوتی ہے تو مصدر میں بھی ہوتی ہے، فعل میں تعلیل اگر نہیں ہوتی تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ خیر، لیکن صاحبی کتاب کے نزدیک کیا ہے بھائی، بصریین کا جو مسلک ہے وہ پسندیدہ ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ بصریین کی دلیل پسند آ رہی ہے، کیونکہ کوفیین کی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مصدر اصل ہے. کوفیین کی دلیل جو ہے وہ دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر. کس صورت میں؟ تعلیل کی صورت میں. کس میں بھائی؟ تعلیل کی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں. کون؟ کوفیین. اور بصریین مطلقاً کہتے ہیں. تو اس لیے ان کے نزدیک یوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی وجہ سے اگر کسی میں تعلیل ہو تو کوئی اصل بن جائے، کوئی فرع بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اکرمو جو متکلم کا صیغہ ہے وہ اکرمو، دو حمزہ جمع ہوئی، ایک کو حذف کر دیا اکرمو. باقی صیغے جو ہیں وہ ان میں بھی حمزہ حذف کرتے ہیں باب کی مناسبت کی وجہ سے. آپ نے پڑھا ہوگا شاید، ہے نا؟ تو کہیں ایسا تھوڑا ہی ہے اکرمو کو اصل کہیں گے اور باقی صیغوں کو آپ فرع کہیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو کسی کی وجہ سے کسی میں تعلیل ہو، جس کی وجہ سے تعلیل ہوئی اس کو اصل کہیں، اور جس میں تعلیل ہوئی ہے اس کو فرع کہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی فعل کی وجہ سے مصدر میں تعلیل ہو رہی لہٰذا فعل کو اصل کہہ دیں، مصدر کو کیا کہہ دیں؟ فرع کہہ دیں. کس کی بات پسندیدہ ہے؟ بصریین کی بات پسندیدہ ہے. چنانچہ دیکھیے، قال البصریون، بصریین کہتے ہیں کہ ان المصدر اصل، کہ مصدر اصل ہے، والفعل فرع، اور فعل فرع ہے، لاستقلالہ بنفسہ، اس کے مستقل بالذات ہونے کی وجہ سے، اس کے مستقل بالذات ہونے کی وجہ سے، وعدم احتیاجہ الی الفعل، اور اس کے فعل کا محتاج نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے فعل کا محتاج نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، بخلاف الفعل، برخلاف فعل کے، فإنہ غیر مستقل بنفسہ، کیونکہ وہ مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مستقل بنفسہ ہی نہیں ہے. ومحتاج الی الاسم، اور محتاج ہے اسم کا. کس نے کہا بھائی؟ بصریین نے. وقال الکوفیون، اور کوفیین کہتے ہیں کہ ان الفعل اصل، فعل اصل ہے، والمصدر فرع، اور مصدر فرع ہے، لإعلال المصدر بإعلالہ، مصدر میں تعلیل کی وجہ سے، فعل کی تعلیل کی وجہ سے، مصدر میں تعلیل کی وجہ سے فعل کی تعلیل کی، بإعلالہ میں ہی ضمیر کا مرجع فعل ہے، مصدر میں تعلیل ہونے کی وجہ سے، فعل کی تعلیل سے، وصحتہ بصحتہ، اور مصدر کے صحیح ہونے کی وجہ سے، فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے. یہ ترجمہ کریں گے ان کا، ٹھیک ہے؟ لإعلال المصدر بإعلالہ، مصدر کے مصدر میں تعلیل ہونے کی وجہ سے، فعل کی تعلیل کی وجہ سے، وصحتہ بصحتہ، اور مصدر کے صحتہ میں ہی ضمیر کا مرجع پہلے والے میں مصدر، اور مصدر کے صحیح ہونے کی وجہ سے، بصحتہ، بولو بھائی، ارے بولو، فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے. جیسے قام قوامن، قام قیامن، وقاوم قوامن، اعل قیامن، تعلیل کی گئی ہے قیامن میں، بقلب الواو فیہ یاء، واو کو اس میں یا سے بدل کر کے، واو کو اس میں یا سے بدل کر کے. کیوں؟ لقلب الواو الفا فی قامہ، واو کو الف سے بدلنے کی وجہ سے، کس میں؟ قامہ میں. کس میں؟ قامہ میں. وصح قوامن، اور قوامن صحیح ہے، لصحت قاومہ، قاومہ کے صحیح رہنے کی وجہ سے، قاومہ کے صحیح ہونے کی وجہ سے. پہلے یہیں تک ترکیب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ کبھی ایسا ہو جائے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہیں. قال البصریون، ترجمہ ایک مرتبہ دیکھو. بصریین کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، اس کے مستقل بالذات ہونے کی وجہ سے اور اس کے محتاج نہ ہونے کی وجہ سے، فعل کے برخلاف فعل کے، کیونکہ وہ مستقل بالذات نہیں ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے اسم کا. اور کوفیین کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، مصدر میں تعلیل کی وجہ سے
فعل کی تعلیل کی وجہ سے، اور مصدر کے صحیح ہونے کی وجہ سے، فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے، جیسے قام قیامن اور قاوم قوامن۔ وعلا قیامن تعلیل کی گئی ہے قیامن میں بقلب الواو فیہ یان، واو کو اس میں یا سے بدل کر کے واو کو الف سے بدلنے کی وجہ سے قامہ میں، اور صحیح ہے قوامن لصحت قاومہ، قاومہ کے صحیح رہنے کی وجہ سے، صحیح ہونے کی وجہ سے۔ قال فعل البصری، ترکیب دیکھیے، قال فعل البصریون فاعل، سمجھ رہے بھائی؟ فعل فاعل سے مل کر کے قول، ان حرف مشبہ بالفعل المصدر اس کا اسم، اصل اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، الفعل سے پہلے ان محذوف ہے، ان الفعل فرع، ان حرف مشبہ بالفعل محذوف، الفعل اس کا اسم، فرع اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مقولہ، کیا بنا دیں گے بھائی؟ بن جائے گا مقولہ۔ آگے چلتا رہو، آگے لام حرف جر استقلالی مصدر مضاف ہی ذوالحال، ارے ہی کو کیا بنائیں گے؟ استقلالی مصدر مضاف ہی ذوالحال، حال بنے گا کیا؟ اس کے فوراً بالکل نیچے دوسرے لائن میں بخلاف الفعلی، دیکھ رہا بھائی؟ تیر بنا دے، تیر کا نشان نیچے کو، با حرف جر خلاف مضاف الفعلی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتاً صیغہ اسم فاعل کے، ثابتاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے حال ہے، ہی ضمیر سے کیا ہے؟ ذوالحال، حال سے مل کر کے یہ مضاف الیہ ہوا استقلال کا، کیا ہوا بھائی؟ بولو ہاں جی۔ اور با حرف جر نفسی مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا استقلال مصدر کے، ارے سمجھیے بات، استقلال مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ، بولو بھائی، استقلال مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف عدم مضاف، احتیاجی مضاف الیہ مضاف ہی مضاف الیہ ہوا احتیاج کے، الہ حرف جر الفعلی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا احتیاج کے، احتیاج مصدر اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر کے یہ ہو جائے گا مضاف الیہ عدم کا، عدم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مجرور، سمجھ رہے بات؟ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا کس کے؟ قال فعل کے، جو قال فعل تھا نا ادھر اس کے، قال فعل اپنے فاعل مقولہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ارے بھائی سمجھے گا نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ایک مرتبہ موٹی چال میں بتا دیتا ہوں، قال فعل البصری اور فاعل قول، فعل فاعل سے مل کر قول، ان المصدر اصل، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف علیہ، وان الفعل فرع اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مقولہ بنا دو، کیا بنا دو؟ ہاں جی، لام حرف جر استقلالی مصدر مضاف ہی ذوالحال، بخلاف الفعل جو آیا ہوا ہے یہ حال ہے، ذوالحال حال سے مل کر کے مضاف الیہ و استقلالی کے، اور بنفسہ ہی متعلق استقلال کے، تو استقلال مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف آدم مضاف، احتیاج مضاف الیہ مضاف، ہی جو ہے ہی مضاف الیہ ہوا، احتیاج کی للفعلی ظرف لغو ہوا احتیاج کی، احتیاج مصدر اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر کے مضاف الیہ آدمی کے، آدمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ہو جائے گا بھائی معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے بولو نا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوگا قال کے، کس کے؟ قال فعل اپنے فاعل مقولہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا تعلیلیہ، تعلیلیہ ان حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم غیر مضاف مستقل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے اچھا جی غیر مضاف مستقل صیغہ اسم فاعل ضمیر اس کے اندر ہوا فاعل بنفسی، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو مستقل کے، مستقل صیغہ اسم فاعل ابن فاعل ظرف لغو سے مل کر کے شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے مضاف الیہ غیر کے، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف علیہ و حرف محتاج صیغہ اسم مفعول ضمیر اس کے اندر ہوا نائب فاعل اذا الاسم ظرف لغو محتاج کے، محتاج صیغہ اسم مفعول اپنا نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ان کی خبر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ وقال الکوفیون فعل فاعل سے مل کر کے قال ان الفعل اصل معطوف علیہ،
وَإِنَّ الْمَصْدَرَ فَرْعٌ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مقولہ، یہ بھی ایسے بناؤ، ٹھیک ہے؟ ارے ہو گیا، آگے چلیں گے. لام حرف جر اعلالی مضاف المصدری مضاف الیہ، با حرف جر اعلالی مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا پہلے والی اعلال کے، اعلال مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر کے یہ ہو جائے گا ملزام معطوف علیہ. واو حرف عطف صحت مصدر مضاف ہی مضاف الیہ، با حرف جر پھر صحت مصدر مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو صحت کے، صحت مصدر اپنے مضاف الیہ ظرف لغو سے مل کر کے یہ ہو جائے گا ملزام پھر معطوف ہے نا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو پھر وہی قال کے، کس کے؟ قال کے. قال فعل اپنے فاعل مقولہ اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نحو مضاف قام قیاما معطوف علیہ، پورا کا پورا کچھ نہیں کہنا آپ کو، قام قیاما کو کیا کہنا خالی معطوف علیہ. و حرف عطف قاوم قواما معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر نحو کا مضاف علیہ مثال ہوگی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وعل فعل مجہول قیاما نائب فاعل، وعل فعل مجہول قیاما نائب فاعل، با حرف جر قلب مضاف الواو مضاف الیہ قلب کا، فیہ ظرف لغو ہوا قلب کے، یا ان مفعول بھی ہوا قلب کے. ارے سمجھ رہے بات بھائی، قلب کا مضاف الیہ ہے پہلے اور فیہ ظرف لغو اور یا ان مفعول بھی ہے. قلب مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر کے یہ ہو جائے گا ملصاب مجرور. کیا ہو جائے گا بھائی؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہیں، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا اول کس کے؟ اعل فعل مجہول کے، کس کے؟ پھر سے دیکھو، اعل فعل مجہول قیاما نائب فاعل با حرف جر قلب مضاف الواو مضاف الیہ فیہ ظرف لغو ہوا اور یان جو ہے مفعول بھی ہوا. اعل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ قیام یعنی بقلب الواو کو ظرف لغو بناؤ. ابھی اعل کے، ابھی رکے رہو. پھر لام حرف جر قلب مصدر الواو مضاف الیہ ہوا قلب مصدر کے، الفن مفعول فی ہوا قلب مصدر کے، فی قامہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا کس کے بھائی؟ قلم مصدر کے، کس کے؟ قلم مصدر اپنے مضاف الیہ مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر کے یہ ہو جائے گا مجرور. کیا ہو جائے گا بھائی؟ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ثانی ہوا کس کے؟ اعل کے، کس کے؟ اعل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ صح فعل قواما فاعل، لام حرف جر صحت مضاف قوام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا کس کے بھائی؟ صح کے. صح فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے چلیں. ولا شک ان دلیل البصریین یدل علی اصالۃ المصدر مطلقا، اور کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ بس رہنے دیتے نہیں، ٹھیک ہے.